بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجن تعارف پارٹ 2 پیش کر رہے ہیں، جنات کی حقیقت۔ اس صورت کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پرانے زمانے کے اوہام اور خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے۔ یہ رائے انہوں نے کچھ اس بنا پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کی ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے۔ یہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جو موجود ہے اسے لازماً محسوس ہونا چاہیے، وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جن ہی کیا انسان کسی ایسی حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو، اور اس کے لیے خدا تک کا وجود قابل تسلیم نہیں ہے، کجا کہ وہ کسی اور غیر محسوس حقیقت کو تسلیم کرے۔ مسلمانوں میں جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہے مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے جن اور ابلیس اور شیطان کے متعلق قرآن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کے تعویلات کا تختہ مشق بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو، بلکہ کہیں تو اس سے مراد انسان کی اپنی بہمی قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، اور کہیں اس سے مراد وحشی اور جنگلی اور پہاڑی قومیں ہیں، اور کہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چپ چپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کے ارشادات اس معاملے میں اس قدر صاف اور صریح ہیں کہ ان تعویلات کے لیے ان کے اندر کوئی ادنا سی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر جن اور انسان کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ دو الگ الگ قسم کی مخلوقات ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38، ہود آیت نمبر 119، حامیم السجدہ آیت نمبر 25 اور 29، الاحقاف آیت نمبر 18، الذریات آیت نمبر 56، الناس آیت نمبر 6، اور سورہ رحمان تو پوری کی پوری اس پر ایسی صریح شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12، سورہ حجر آیت نمبر 26-27 اور سورہ رحمان آیت نمبر 14 اور 15 میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور جنوں کا مادہ تخلیق آگ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 27 میں صراحت کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اسی بات پر قصہ آدم و ابلیس شہادت دیتا ہے جو قرآن میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا۔ نیز سورہ کہف آیت نمبر 50 میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 بے الفاظ صریح یہ کہا گیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 16-17، سورہ صفات آیت نمبر 6-10 اور سورہ ملک آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔
چوری چپے سن گن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار بگاتے ہیں۔ اس سے مشرکین عرب کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا خدائی کے اسرار تک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے۔ اسی غلط خیال کی تردید سورہ سبا آیت نمبر 14 میں بھی کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 30-34 اور سورہ کہف آیت نمبر 50 سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے۔ اگرچہ بعض غیر معمولی طاقتیں جنوں کو بھی بخشی گئی ہے، جن کی ایک مثال ہمیں سورہ نمل آیت نمبر 7 میں ملتی ہے، لیکن اس طرح بعض طاقتیں حیوانات کو بھی انسان سے زیادہ ملی ہیں، اور وہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جانوروں کو انسانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ جن انسان کی طرح ایک با اختیار مخلوق ہے، اور اس کو طاعت اور معصیت اور کفر و ایمان کا ویسے ہی اختیار دیا گیا ہے جیسے انسان کو دیا گیا ہے۔ اس پر ابلیس کا قصہ اور سورہ احقاف اور سورہ جن میں بعض جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ صریح دلالت کرتا ہے۔ قرآن میں 20 مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت ہی یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ نوع انسانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی وقت سے شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں، مگر وہ اس پر مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں اور بدی اور گمراہی کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسب ذیل آیت النساء 117 تو 120، اعراف 11 تا 17، ابراہیم 22، الحجر 30 تا 42، النحل 98 تا 100، بنی اسرائیل 61 تا 65۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین عرب زمانہ جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کا نسب خدا سے ملاتے تھے۔ ملاحظہ ہو سورہ نام آیت نمبر 100، سبا آیت نمبر 40-41، الصفات 158۔ ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن اپنا ایک مستقل خارجی وجود رکھتے ہیں، اور وہ انسان سے الگ ایک دوسری ہی نوع کو پوشیدہ مخلوق ہیں۔ ان کی پراسرار صفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ان کی ہستی اور ان کی طاقتوں کے متعلق بڑے مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رکھے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پرستش تک قرار ڈالی گئی، مگر قرآن نے ان کی اصل حقیقت پوری طرح کھول کر بیان کر دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ موضوع اور مباحث اس صورت میں پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 15 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کا ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا، اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے، بلکہ صرف وہ خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ اسی لیے طرز بیان ایک مسلسل گفتگو کی ساہ نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف فکروں کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا۔ جنوں کی زبان سے نکلی ہوئی ان فکروں کو اگر آدمی بغور پڑھے تو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ایمان لانے کے اس واقعے اور اپنی قوم کے ساتھ ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 18 لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا
کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 19 تا 23 تک کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے اور اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ پھر آیت نمبر 24-25 میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کو بیار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بیار و مددگار کون ہے۔ وہ وقت دور ہے یا قریب، رسول کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اس سے آنا ضرور ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، رسول اللہ کو صرف وہ علم حاصل ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ یہ علم ان امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ علم ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔